نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم صدق الله العظيم۔ قوم نے یہ جواب دیا ما هذا إلا بشر مثلكم، نہیں ہے یہ مگر تمہارے جیسا بشر۔ انبیاء علیہ السلام کی ذوات گرامی بشر تو ضرور ہے، لیکن یاد رکھنا ہمارے جیسے بشر نہیں۔ ہمارے اکابرین میں سے گزرے ہیں حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی ذوات گرامی کی مٹی 2 حصے جنت کی ہوتی ہے، 1 حصہ دنیا کا ہوتا ہے۔ جس کی مٹی 2 حصے جنت کی ہو اس میں اثرات کیا ہوں گے؟ دوسرا فرمایا ہوتے تو بشر ہیں لیکن مسلسل اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتوں کی نگرانی ہوتی ہے، جس کا فرشتہ ہی نگران رہے اس سے گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل نے ان کو گھیر رکھا ہوتا ہے۔ ہیں تو انسان لیکن ہمارے جیسے انسان نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جیسے آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ بشر تو ہیں لیکن ہمارے جیسے بشر تو نہیں۔ آپ علیہ السلام عام آدمی تھوکے لعاب ڈالے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی، لعاب مبارک لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو۔ ایک صحابی جن کی ٹانگ ٹوٹی، آپ علیہ السلام نے وہاں لعاب مبارک لگا دیا، وہ فرماتے تھے دوسری ٹانگ سے بھی وہ زیادہ مضبوط ہو۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا اللہ کے رسول خارش ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے لعاب مبارک لگا دیا، خارش بھی ختم ہو گئی۔ جب واپس گھر تشریف لے گئے، ان کی 2 گھر والیاں تھیں، دونوں باری باری کہنے لگی یہ خوشبو کہاں سے لے آئے، آپ نے بتایا بھی نہیں، نہ ہمیں دکھائی نہ بتائی۔ تو فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے لعاب مبارک لگایا تھا، یہ اس کی خوشبو ہے اور زندگی بھر رہی۔ ہمارے جیسے بشر تو نہ ہوئے۔ تو ان پر وحی آتی ہے، اس وحی کا مقابلہ کون کرے گا؟ اسی طرح آپ علیہ السلام کے حالات معلوم کرنے کے لیے 3 صحابہ آئے۔ جب حالات معلوم کیے تو ایک نے کہا کہ جی میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، حضور تو حضور ہیں،
ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے لیکن میں ہمیشہ روزہ رکھوں۔ ایک نے کہا کہ جی میں شادی نہیں کروں گا تاکہ عبادات میں لگا رہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا تو آپ نے ان کو منع فرمایا۔ تم میں سے ایک نے کہا ہے کہ میں کبھی سوؤں گا نہیں، میں تو سوتا بھی ہوں جاگتا بھی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں روزہ رکھوں گا، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کر لیتا ہوں، تو کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں۔ ایسا نہ کر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میرے جیسے کون ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھنا شروع فرماتے، کئی دن مسلسل روزہ رکھنا، یعنی افطار کرتے پانی پر پھر روزہ، پانی پر پھر روزہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کیسے ہو سکے؟ میں اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتے بھی ہیں پلاتے بھی، روحانی غذا ملتی ہے، حضور جیسے کیسے ہو سکتے؟ بشر ہونے میں ہے کہ حضور بشر ہیں، یہ بھی بشر ہے، باقی کسی چیز میں برابری نہیں ہو سکتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے، میں اس کے بعد جا کے دیکھتی تو سوائے خوشبو کے کچھ نہ ملتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیشاب مبارک کو بھی زمین نگل لیتی تھی۔ خصائص کبریٰ میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجامہ لگوایا، زائد خون نکلوایا، ایک صحابی کو دیا، وہ لے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا کیا اس کو؟ اگر عام آدمی کی طرح، جس طرح عام آدمی ہے اس کا خون ناپاک ہوتا ہے، نعوذ باللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایسا ہوتا تو پھر پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو پتا تھا کہ گرا کے آئے ہوں گے۔ پوچھا خون کا کیا کیا ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول وہ میں نے پی لی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم حرام ہو گئی۔ عام آدمی کا خون تو کپڑے کو لگ جائے کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے، بدن کو لگ جائے بدن ناپاک ہو جاتا ہے، جس جگہ گر جائے وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے، دم مسفوح ہے۔ لیکن نبی کا خون آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عطا کیا صحابی نے بھی۔ پھر کسی حدیث پاک میں یوں نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے غلط کیے۔ بشر ہیں لیکن ہمارے جیسے بشر نہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف تھی، باہر جانا ذرا مشکل تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک برتن میں پیشاب مبارک روکا، صبح دیا کہ اس کو گرا لو۔ صحابی واپس آئے، بعض روایات میں صحابیہ کا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا کیا؟ تو
تو عرض کیا کہ جی وہ میں نے پی لیے۔ ہمارے جدید تعلیم، نئی تعلیم یافتہ لوگ یہاں ناک چڑھاتے ہیں۔ اصل ان کے دماغ میں فطور ہوتا ہے نا کہ وہ نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ نبی بشر ضرور ہے لیکن ہمارے جیسا بشر نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی فرمایا کہ تجھ پر جہنم حرام ہوگا۔ اس وجہ سے علامہ جلال الدین سیوطی اور بڑے بڑے اکابرین نے بڑی لمبی ضخیم کتابیں لکھی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضلات پاک تھے۔ ہمارے جیسے کیسے ہوں؟ ایک ایک چیز پہ غور کرتے جائیں۔ وہ ہمارے جیسے نہیں، لیکن جن بھی نہیں تھے، فرشتے بھی نہیں تھے، انسان۔ اصل یہ کہ انسانیت کا درجہ فرشتوں سے اونچا ہے۔ اگر کمالات حاصل ہو جائیں تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ذات سے بھی نکال دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی پرائمری کر لے، پھر ذرا ترقی کر لے تو میٹرک کر لے، پھر ایف اے بی اے کر لے، کیا معنی ہے کہ انسانیت سے نکل گئے؟ ٹھیک ہے، اس کو کمالات آئے، درجہ بدرجہ آگے نکل گیا، لیکن انسانیت میں تو ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا کمالات عطا کیے لیکن ہے انسان۔ یہ معنی نہیں ہے کہ پھر آگے جب فرشتے اشرف المخلوقات انسان کے غلام ہیں۔ اصول فقہ کا مسئلہ جو انبیاء علیہ السلام کی ذوات گرامی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری جماعت انبیاء، یہ خواص فرشتوں سے افضل ہیں۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہ السلام سے افضل ہیں۔ اور جو خواص فرشتے ہیں وہ عام مسلمانوں سے افضل ہیں۔ جو عام مسلمان ہیں وہ عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ اصول فقہ کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی عظمت بخشی ہے، یہ اپنے آپ کو خود نہ گرائے تو فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے ذرا محنت زیادہ۔ محنت کرے گا تو اللہ بھی فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی، شان بخشی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں ہے جی، وہ تو ہمارے جیسا بشر ہے جی۔ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ کہتے ہیں مٹی ہو گئے، وہ یہی قیاس کرتے ہیں، وہ ہمارے جیسے ہیں جی، جیسے اور مٹی ہو جاتے ہیں وہ بھی ہو گئے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ رب العالمین نے مٹی پر حرام قرار دیا ہے کہ نبی کے وجود کو کھا سکے۔ خصوصیات ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا، مشرکین نے کچھ افراد بھیجے، جاؤ ذرا جائزہ لو۔ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی گئے، صحابہ کے عمل کو دیکھا تو واپس آ کے کہا کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیا دیکھا؟ کہتے ہیں دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا تو صحابہ نے وضو کے پانی کا ایک قطرہ زمین پہ نہیں جانے دیا، وہ لے لیتے تھے، بدن کو مسل لیتے، اگر کسی کو نہیں ملا اس کے ہاتھ کو پانی لگاتا تو اس کے ہاتھ پر ہاتھ لگا کے لگاتے تھے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر لعاب مبارک ڈالا تو صحابہ نے لے لیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک صحابہ نے لے لیے. تو کہنے لگا جس کے ساتھ اتنا عقیدت کا تعلق ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ صحابہ کا شان اور عمل کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یعنی اپنے جیسا تو وہ نہیں سمجھتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شادیاں کی ہیں لیکن عام آدمی مر جائے بیوی جہاں شادی کرے، نبی کی بیوی شادی نہیں کر سکتی. ویسے بھی سوچو ایک آدمی زندہ ہے، بیوی اس کے نکاح میں ہے، دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی چونکہ یہ زندہ ہے. تو نبی کی بیوی دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی چونکہ نبی زندہ ہے. مردہ تو نہیں کہ اس کی بیوی آگے نکاح کرے. یہ دھوکہ بھی نہ لگے کہ وازواجہ امہاتکم روحانی مائیں ہیں جی. اگر روحانی مائیں ہیں تو نبی کی بیٹی ہیں، روحانی بہنیں بنی. حضرت عثمان نکاح کر سکتے، حضرت علی نکاح کر سکتے، حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ نکاح کر سکتے. روحانی کا مسئلہ نہیں، مسئلہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں. حکم ہے کہ اس کی بیوی آگے نکاح نہیں کر سکتی. اپنے جیسا انسان نہ سمجھ، کسی چیز میں بھی شرکت نہیں ہو سکتی. نہ دیکھا خون میں، نہ دیکھا اپنے پیشاب میں، لعاب میں، کسی چیز میں بھی ہمارے جیسے نہیں. اب وہ دھوکہ کیا دیتے تھے؟ سیاسی دھوکہ تھا. وہ کہتے تھے یرید ان یتفضل علیکم، یہ تو لیڈری چاہتا ہے، یہ تو حکومت چاہتا ہے، اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ تم میری مانو. تو اس کا کوئی حال نہیں. اس بیچارے کا کیا واسطہ ہے؟ یرید ان یتفضل علیکم کہ وہ ارادہ رکھتا ہے کہ فضیلت حاصل کرے تم پر. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اللہ اتار دیتا فرشتوں کو. آپ نے بارہ پڑھا سنا کہ اگر فرشتے یہاں مطمئن رہتے ہوتے، مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، یہاں فرشتے رہتے ہوتے تو فرشتوں کو ہی نبی بنا کے بھیجا جاتا. انسانوں کے لیے فرشتوں کو نبی بنا کے نہیں بھیجا گیا. کسی چیز میں بھی نہیں پہنچ سکتے. ما سمعنا بہذا فی آبائنا، ہم نے یہ اپنے آباء اولین سے تو سنا ہی نہیں. ہمارا بھی معاشرہ ایسا ہی ہے. اگر دین کے بارے میں بات ہو نا تو کہتے ہیں جی ہمارے بڑے پاگل تھے، وہ ساری یہ رسومات کر گئے، وہ جاہل تھے. یہاں تو ان کو کہتے ہیں ان جیسا پڑھا لکھا کوئی نہیں تھا. جب باری آتی ہے نا دنیا کی، کہتے ہیں جی ہمارے بڑے تو پاگل تھے، ایک بھینس پہ ایکڑ زمین ملتی تھی لی نہیں. دنیا کے اعتبار سے ہمارے بڑے پاگل تھے، دین کے اعتبار سے بڑے سمجھدار ہیں جو کچھ بھی نہ پڑھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ نصیب